اس وقت اصحاب کہف بھی رہے نا کہ ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ اصحاب کہف میں رہا تو بالکل رہا. تو 300 سال تو ٹریول کیا انہوں نے, تو کیا وہ غار ایک پورٹل کی حیثیت رکھتی ہے؟ ہاں اس کیس میں تو رکھتی ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیکنالوجی بھی بتائی کہ کس طریقے سے یہ کام ہو سکتا ہے؟ ہاں بتائی. کانوں پہ ضرب لگانے کی بات کی. کانوں پہ ضرب کیسے لگاتے ہیں؟ لوگوں نے باقاعدہ کانوں پہ مکہ مارا, تھپڑ مارا کے ترجمے کیے ہوئے. لیکن اس کا جو لٹرل میننگ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ واقعی میں 300 سال اس دنیا کے گزر گئے اور وہ لوگ غار میں ہی تھے, اور اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں یہ بیان کیا کہ ان کی کروٹیں بھی بدلتا تھا. وہ ایک نیچرل ہے کہ انسان کا جسم جب کسی ایک ہی پوزیشن پہ زمین پہ پڑا ہو تو سورز آنے شروع ہو جاتے ہیں, ڈکے ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے کروٹ لینا بہت ضروری ہے. تو ہم نے یہ مطلب کیوں نہیں لیا اس کا, اور یہ مطلب کیوں لیا کہ وہ بالکل ایک نئی ڈائمینشن میں چلے گئے؟ تو کیا وہ نئی ڈائمینشن میں فزیکلی گئے تھے؟ تو پھر اس سینٹینس کی ضرورت کیا تھی بیان کرنے کی؟ وہ تو فزیکلی ایک نئی ڈائمینشن میں چلے گئے جہاں پہ ٹائم کا کانسیپٹ بالکل ایک ڈفرینٹ ہے, اور انہوں نے وہاں پہ شاید ہارڈلی کچھ گھنٹے گزارے ہوں, یا واقعی میں وہ ایک ڈفرینٹ ٹائم زون تھا. اگر وہ ایک ڈفرینٹ ٹائم زون تھا تو پھر یہ کروٹیں لینے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے تو واقعی میں 8 گھنٹے ہی گزارے جس میں کروٹ لینے کی شاید ضرورت ہی نہیں تھی, اور باہر جو ٹائم زون بالکل ڈفرینٹ تھا. باہر 300 سال گزر کے اندر صرف 8 گھنٹے گزرے. اس کے بارے میں ذرا بتائیں. ٹھیک ہے, اگر تو وہ اٹھے ہوتے نا اور انہوں نے ہوش میں 1 گھنٹہ بھی گزارا ہوتا کسی اور زون میں, اور یہاں پہ وہ 300 سال گزرے ہوتے, تو پھر تو میں سمجھ سکتا تھا. اب چونکہ اس کیس کے اندر وہ سوئے اسی زمین پہ ہیں, یہ تو ثبوت ہے کہ کروٹیں بدلی جا رہی ہوں. اب اس زمین کے اوپر جب سوئے ہیں تو اس زمین کے اوپر 300 سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر باقی کے معاملات بھی ان کے جسم کے ساتھ انہیں 300 سال والے ہونے چاہیے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کروٹیں بدل, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کے ناخن کٹوا رہا تھا اور بال کٹوا رہا تھا. سمجھ رہے؟ بندہ 3 مہینے بھی سوئے تو اٹھتا تو اس کی داڑھی بڑی ہوتی ہے اور ناخن بڑے ہوتے. تو جب وہ 300 سال سونے کے بعد جب اٹھے ہیں تو ایک دوسرے کو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ کیا حلیہ بنایا ہوا تم نے. انہوں نے کہا کہ ابھی سویا تھا آدھے پہر کا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اسی دنیا میں اسی ڈائمینشن کے اندر چونکہ زمین پہ ہی تھے, وہ 300 سال کا ٹائم ٹریول کر گئے. وہ اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ادر اف دے ذوالقرنین نے اپنے ہوش میں خود ٹریول کر کے پورا وقت گزارا. ہمیں انہوں نے اپنے ہوش میں نہیں کہ اللہ نے ان کو سلایا, ان کو وہ نشانی نہیں دکھانی تھی اللہ نے, سمجھ رہے؟ ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کو نشانی دکھاتی نا, ہمیں نشانی دکھانی تھی. ان کو نشانی دکھانی ہوتی تو موسیٰ کی طرح خضر کے سے ملاقات کر کے پورٹل میں انٹر ہوتے, یا ذوالقرنین کی طرح نشانی دیکھیں, یا پھر اور نشانی. So in this case, since their body was in the form کہ وہ جس فارم میں سوئے ہیں اسی فارم کے ناخن, اسی فارم کے بال, اتنی شیو, اتنی داڑھی, وہی کپڑوں کے اوپر کوئی ڈسٹ نہیں, سب کچھ فرشتے جو ہیں اس وقت اس کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں. کیسے کروٹ بدل رہے ہیں؟ آبویسلی اس کے اندر ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ کروٹ کیوں بدل رہے ہیں. سمجھ رہے؟ وہ کروٹ اس لیے بدل رہے ہیں کہ دنیا میں ہی ایک پورٹل کے اندر وہ 300 سال کا ٹائم ٹریول کر گئے. اگر وہ کسی اور چلے جاتے اور واپس آتے تو پھر کروٹ بدلنے کی ضرورت نہیں تھی نا. آدھے گھنٹے میں کیا کروٹ بدلنی کسی کی؟ سمجھ لیں کہ وہ کسی اور گیلیکسی میں بھیج دیے گئے, سمجھ لیں. تو وہاں پہ آدھا گھنٹہ ہی سوئیں گے, یہاں پہ 300 سال گزر جائیں گے, سمجھ گئے؟ تو پھر فرشتہ اپنی کروٹ ہی نہیں بدلے گا. قرآن میں کیا کہا ہے کہ کتنے عرصے سوئے ہیں انہوں نے آپس میں؟ 309 سال. 309 سال تو ایکچولی وہ سوئے ہیں نا, لیکن جب اٹھتے ہیں تو آپس میں کیا کہ ایک پہر سویا یا اس سے بھی کم. ایک پہر سے کیا مراد ہے؟ کہ دن کا کچھ حصہ, اگر دن کو 3 پہر 2-2.5 گھنٹے 2-2.5 گھنٹے سوئے. اگر مثال کے طور پہ اکثر دن کو 3 پہر میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے تو 3 پہر کا مطلب 8 گھنٹے کا ایک پہر ہوگا. 8 گھنٹے کے 3 پہر ہوگا. دن کا ایک پہر کا مطلب ہے کہ 8 کو بھی سپلٹ کریں گے نا. رات کے 3 پہر ہیں, دن کے بھی 3 پہر ہیں. 2 پہر کو ہم مڈل آف دا ڈے کہتے ہیں نا, 2 پہر گزر گئے ہیں, سمجھ. تو 4 اور 4 گزرے تو 2.5-4-3 گھنٹے بس اتنے سوئیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سوال کو دونوں طریقے سے دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ ڈid they travel out? No, of course they didn't travel out. اللہ نے کہہ دیا کہ وہ ادھر ہی ہیں, فرشتہ ان کی کروٹ بدل رہا ہے. ٹھیک ہے,
یہ ایک اور روایت میں نے بڑی تفصیل سے پڑھا ہے، اس کی صحت پہ ذرا سا شک تھا، مگر روایت یہ تھی کہ جب اصحاب کہف کا جو بندہ کھانا لے کے واپس آیا نا تو لوگ پیچھے ساتھ آئے تھے. جب وہ ساتھ آئے تو دیکھا کہ اندر سب مرے ہوئے پڑے. ٹھیک ہے، یہ آگے سے اس کی ایکسٹینشن ہے، قرآن میں چونکہ نہیں ہے تو میں اس بارے میں اس بات کیا کرنی ہے ابھی. اور وہ پوری کی پوری روایت کے اوپر صحت پہ بھی کافی لوگوں نے اس پہ ضرب لگا دی ہوئی ہے، تو میں زیادہ کوٹ نہیں کرتا. بہرحال دا پوائنٹ از، اگر وہ رات کو ادھر ہی سوئے اور ان کو ادھر ہی 300 سال گزروانے تھے تو باڈی ان کی کسی طریقے سے پرزرو کی جا رہی تھی، اس کو کروٹ بدلنے کے اس میں لائیں گے ہم. ادروائز دیر واز نو وے کہ فرشتہ ان کی، اصل میں فرشتہ ان کی، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کی، کہ ہماری جسم کا ایک ہارمون ہے جس کو GTX کہتے ہیں. GTX کرتا ہے کہ وہ باڈی کے تمام سیلز کو ری گرو کرتا ہے، کیونکہ ہر سیل مر رہا ہے نا، ہر سیل کی عمر ہے. تو جو GTX ہے وہ اگر رک جائے، ٹھیک ہے، تو باڈی اسی وقت ایز از جو ہے نا وہ ری گرو نہیں کرے گی. تو ناخن بھی نہیں بڑھیں گے، بال بھی نہیں بڑھیں گے، داڑھی بھی نہیں بڑھے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. بٹ اسٹل ڈائنگ میکینزم پھر بھی آن رہے گا. جو مر رہے ہیں وہ تو مریں گے، GTX مروں کو نہیں کچھ کہتا. سو مور دین اے ملین سیلز خالی برین میں ری گرو کرتا ہے GTX پر منٹ. مور دین اے ملین سیلز پر منٹ ری گرو کرتا ہے GTX. یہاں پہ تھائرائڈ کہتے ہیں اس کو. What I'm trying to say is کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ او جی یہ ہوا تھا تو وہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے بات جتنا بتانا تھا وہ یہ کہ ہنٹ لے لو کہ 309 سال تو دنیا میں انہوں نے ایسے 4 گھنٹے میں گزارے ہیں. اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں نا کہ وہ دنیا میں گزارے ہیں. اب وہ پورٹل میں گئے ہیں کہ نہیں گئے، وہ پوری کی پوری غار پورٹل تھی کہ نہیں تھی، میرا پورا گمان اس کے اوپر یہ ہے، واللہ عالم، صرف اللہ کو پتا ہے کہ وہ غار اٹ سیلف ہی پورٹل ہے اور اس پورٹل میں ہی رہے وہ. اگر وہ کہیں اور ٹریول کرنا ہوتا تو اٹھے رہتے تو وہ کہیں نکل جاتے. مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی ساؤنڈ ویو کے تھرو اس پورٹل کو ٹائم ٹریول کروایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کانوں پہ ضرب لگائیے. تو کانوں پہ ضرب ساؤنڈ ویو کا مطلب لیں گے ہم ادھر. میں تو یہی لوں گا کہ اٹ میکس اے لاٹ مور سینس کہ 309 سال ٹریول کرانے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو فریکوینسی ماڈولیٹ ہوگی اس میں. تو وہ ضربنا اذانہم کا مطلب ہے کان پہ ضرب لگائیے، تو وہ ساؤنڈ ایسی کریٹ کی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، نہیں تو دوسرا مطلب یہ لینا پڑے گا کہ کسی کو ٹائم ٹریول کرانا ہے تو کان میں مکہ مار دو، کسی نہ کسی اینگل سے وہ پرزرو ہو جائے گا. ہو سکتا ہے، آئی ڈونٹ نو، مگر اٹ میکس وے مور سینس کہ ہم اس کو اسی مطلب میں لیں کہ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک ریزونیٹنگ فریکوینسی کے تھرو غار کے اندر، وہ غار کہاں ہے اس کے بارے میں جو میری رائے ہے وہ میں اس سیریز میں نہیں بتا سکتا، وہ بہت لمبی داستان ہے. میری اپنی رائے ہے کہ مدینہ میں ہی ہے، مگر دیٹ ہیز اے لاٹ مور ایکسپلینیشن. اس کے لیے پھر اور بھی تفصیلیں کھولنی پڑیں گی. بہرحال جہاں پہ بھی ہے وہ، وہاں پہ وہ فریکوینسی ریزونیٹ ہو گئی تھی، اور وہ غار جو تھی وہ ایز از جو ہے اس کی نشانی اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت طریقے سے بتا دی ہے کہ اس بارے میں شک میں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح بتایا کہ سورج اس کی دائیں طرف کو چھوڑتا تھا جب اٹھتا تھا، اور جب سورج غروب ہوتا تھا تو بائیں طرف کی طرف موو کرتا تھا. یہ ایک ایسی ایکسپلینیشن ہے کہ جس کے تھرو میں نے بڑے اینگلز میں چیک کیے کہ ایک سفیر کو، ایک ویسل کو، ایک سلنڈر کو ایک اوپننگ دے کے کس جگہ پہ رکھوں کہ میں سورج دائیں طرف کو چھوڑ کے نکلتا ہے اور بائیں طرف کو چھوڑ کے غروب ہوتا ہے. اٹ ڈز ناٹ ریلی، میرے دماغ نے ابھی تک اس کو ایڈہیر کیا نہیں. بہرحال اس کی کہیں نہ کہیں ڈائمینشن تو سیٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ اس سے یہ سمجھ آ جائے گی کہ ارتھ کا جو میگنیٹک پول ہے اس کو صحیح طریقے سے اس کے مطابق اگر ہم ایک ایسی ویسل کو رکھیں، غار کو میں اس وقت ویسل کہہ رہا ہوں، تو سن کی جو ٹریجیکٹری بنتی ہے اوور آور ہورائزنس، تو وہ اگر ہم میگنیٹک پول کو رکھیں اور پھر ساؤنڈ کریٹ کریں تو غالب گمان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح ہو. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے ہاں تکے نہیں ہیں، ایک ایک لفظ بڑے ہی اللہ تعالیٰ کے وزڈم سے لکھا گیا ہے. یہ بڑے غور سے دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نشانیاں کیوں بتائی ہمیں، کہ وہ غار کے اوپر سورج کی کیا ٹریجیکٹری تھی، غار کے اندر کتنے سو سال خوف کیوں طاری ہونا تھا، بھائی کتا کیوں تھا، غار ہی کیوں تھا، پھر بندے کتنے تھے، پھر کتنے 100 سال ایگزیکٹ اللہ نے بتائے.
सोचने से हम उसको एज अ सिंपल मौजा क्यों नहीं ले सकते कि अल्लाह का मौजा है कि वो 300 साल सोते हैं। एक ही सूरत में 3 इकट्ठे मोर्चे अल्लाह ने कर दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि ये मोर्चों वाली जो सूरत है ना, ये दज्जाल के दौर में पढ़ना, या ये समझ लें, समझ लें। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो वाक़या है इसके बाद जुल्करनैन का, थोड़ा सा मुझे बोलिए।